اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الکہف آیت نمبر 13۔ نحنو ہم نقص ہم بیان کرتے علیک آپ پر نبأہم خبر ان کی بالحق کی ساتھ حق کے، انہم بے شک وہ فتیۃ چند نوجوان تھے آمنو جو ایمان لائے بربہم اپنے رب پر، وزدناہم اور زیادہ کر دیا ہم نے انہیں ہدن ہدا ہدایت میں۔ مزید رہنمائی سے مراد اپنے ایمان پر ڈٹ جانا، جیسے اگلی آیت میں ان کے اعلان سے معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں زبان سے کفر اور شرک کا کلمہ کہنا اس قدر دشوار تھا کہ انہوں نے ایسی بات کہنے پر اپنا گھر بار اور کاروبار چھوڑنے کو ترجیح دی اور سوسائٹی کی نظروں سے روپوش ہو گئے۔ کتنا بہترین کردار تھا ان نوجوانوں کا۔ ہمارے نوجوان دیکھیں کہ موبائل ان سے لے لے تو ایسے پھڑکتے ہیں جیسے ان کی زندگی ان سے چھن گئی ہے۔ وہ موبائل نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ ان شہزادوں نے اپنے گھر بار، اپنی اتنی لیوش لائف، اپنی اتنی پرسکون لائف چھوڑ کر غار میں اور تھوڑا سی پونجی لے کے، سرمایہ لے کے وہاں جانا قبول کیا۔ سو نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ مشہور تھا مگر اس میں بہت سی خرافات اور غلط باتیں شامل تھیں، اس لیے فرمایا کہ ہم تو اس سے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ چند نوجوان تھے اور نوجوان بوڑھوں کی نسبت حق کو زیادہ قبول کرنے والے ہوتے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنے والے اکثر نوجوان تھے۔ قریش کے بوڑھے بزرگ اپنے دین ہی پر باقی رہے، ان میں سے بہت کم ہی ایمان لائے۔ کئی ایک ائمہ مثلا بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کہا وزدناہم ہدا، اور ہم نے انہیں ہدایت پہ زیادہ کر دیا، سے استدلال فرمایا کہ ایمان زیادہ ہوتا اور کم بھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے 8 آیات اور بہت سی حدیثیں بیان فرمائی۔ اتنی واضح آیات اور حدیث کو پڑھ کے بھی کئی حضرات اڑے ہوئے ہیں کہ اصل ایمان میں سب برابر ہیں، وہ نہ کم ہوتا ہے اور نہ بڑھتا ہے۔ ہمارا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور جبرائیل علیہ السلام سب کا ایمان برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات پر سمعنا و آمنا کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمنوا بربہم، یعنی یہ چند نوجوان تھے جو اپنی قوم کے اونچے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جیسا کہ ان کے کھانے منگواتے ہوئے سب سے صاف ستھرا کھانا منگوانا فرمائش ظاہر ہونے سے پتہ چلتا ہے۔ ان کی قوم اور بادشاہ مشرک بہت بت پرست تھے، مگر یہ نوجوان بت پرستی چھوڑ کر اپنے رب کی توحید پر پختہ اور خالص ایمان لے آئے اور اس بات پر ڈٹ کے اور اللہ کی خاطر اپنی عزیز و اقارب، مال اور متاع اور وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور زیادہ بھی برکت اور ایمان سے نوازا۔ تو ضرور سوچئے گا اب سورۃ کہف پڑھتے وقت ہم اپنی عمر کے جس بھی حصے میں ہیں کہ کیا ہم اللہ کی خاطر شرک نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ ہمیں کوئی مجبور نہیں کر رہا شرک کرنے پہ، تو وہ تو اس قوم کے اندر تھے کہ جنہیں مجبور کیا گیا تھا۔ تو کیا ہم میں اتنی بھی وسعت نہیں، طاقت نہیں کہ ہم شرک چھوڑ دیں، جبکہ ہمیں گھر نہیں چھوڑنا؟ ہمیں تو صرف دائرہ کفر سے دائرہ اسلام کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ انہیں تو اپنا شہر، اپنا علاقہ، اپنے عزیز و اقارب، ماں باپ، بہن بھائی، اپنی سہولتیں، اپنی آسائشیں سب کچھ چھوڑ کے، غار میں ان کے لیے کوئی بستر تو نہیں آگے پیچھے ہوئے تھے نا، محل تو نہیں تیار تھا، اور وہاں جا کے وہ پتھریلی زمین پہ سو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہم شرک نہیں کر سکتے، ہم زبان سے کہہ نہیں سکتے، اور ہم تو اتنے شرک کی القاب اپنے صوفیوں، درویشوں اور اسلاف جو بزرگان دین کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ اور اس کا رسول تو نعوذ باللہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے ضرور سورۃ کہف پڑھیں جمعے کو، لیکن ضرور سوچئے گا کہ کہاں مقام ہے اللہ اور نبی کا میرے سامنے، کس مقام پہ میں نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور کہاں میرے یہ درویش اور صوفی اور ولی اور داتا اور گنج بخش اور غوث اور سخی اور مشکل کشا اور بری، یہ سب کدھر ہیں؟ بہت اونچے مقام پہ ہیں جی یہ تو پھر ہم نے کیا سورۃ کہف پڑھ کے نور حاصل کرنا ہے، اور کیسے فتنہ دجال سے بچنا ہے؟ ہم تو خود شرک کے فتنے میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بے شک ہم بیان کرتے ہیں آپ پر خبر ان کی حق کے ساتھ۔ انہم فتیۃ آمنوا، بے شک وہ نوجوان ایمان لائے تھے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم اور زیادہ کیا تھا ہم نے ان کا ہدا ہدایت یا رہنمائی۔
اس آیت میں نحن ہم نقص ہم بیان کرتے ہیں، 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ضمیر کی تاکید کے لیے، اور کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ پر ہم خبر بتاتے ہیں حق کے ساتھ، کیونکہ جیسا کہ پارٹ نمبر 1 میں نے آپ سے بتایا آپ کو کہ بہت زیادہ جو قصے انبیاء کے گزرے یا اور قوموں کے گزرے اس میں بہت سا غلوف کر دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے قصے میں بھی بہت زیادہ تبدیلی کی گئی۔ سو کا بالحق، حق کے ساتھ صحیح اتھینٹک بات آپ کو بتاتے ہیں، اور آغاز کہاں سے کیا کہ بے شک وہ نوجوان تھے، مسئلہ کیا تھا ان کے ساتھ؟ آمنو، ایمان لے آئے تھے اپنے رب پر۔ یہ کیسا ایمان تھا جس نے ان کو غار میں پناہ لینے پہ مجبور کیا؟ اصل یہ سمجھنے کی بات ہے، اصل یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اور جب وہ ایمان لائے اپنے رب پہ، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو زیادہ ہدایت دی۔ آئیے کوشش کرتے ہیں یہ جاننے کی کہ اصحاب رقیم کی تفصیل کیا ہے اور یہ قصہ حقیقت میں کیا ہے۔ عبد الرزاق اور ابن ابی حاتم نے اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ اصحاب کہف بادشاہوں کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا اور انہوں نے اپنے دین کے ساتھ پناہ لی اور اپنی قوم کو چھوڑا یہاں تک کہ غار پر پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کان سننے سے بند کر دیے اور وہ ایک طویل زمانے تک غار میں رہے، یہاں تک کہ ان کی امت ہلاک ہوگی اور مسلمان امت آ گئی، اور ان کا بادشاہ مسلمان تھا۔ انہوں نے روح اور جسم کے بارے میں اختلاف کیا، اور کہنے والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ روح اور جسم کو اکٹھا اٹھائے گا، اور ایک کہنے والے نے کہا روح کو اٹھایا جائے گا اور جسم کو زمین کھا جاتی ہے۔ ان کا اختلاف ان کے بادشاہ پر بہت بھاری گزرا، اس نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور ریت پر بیٹھ گیا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا اے میری رب، آپ نے ان لوگوں کا اختلاف دیکھ لیا اور ان کے لیے کوئی نشانی بھیج دیجیے جو ان کو مسئلہ واضح کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اصحاب کہف کو اٹھایا۔ اصحاب کہف نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے دوپہر کا کھانا لے آئے، اور وہ بازار میں داخل ہوا۔ جب اس نے اجنبی چہروں کو دیکھا اور وہ پہچاننے لگا، راستوں کو اور ایمان کو شہر میں غالب دیکھا، وہ خوف کرتے ہوئے چل رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک آدمی کے پاس آیا تاکہ اس سے کھانا خریدے۔ جب اس آدمی نے سکہ دیکھا تو اس کو بڑا تعجب ہوا، عجیب لگا۔ میرا گمان ہے کہ اس نے یوں کہا گویا کہ وہ چھوٹا اونٹ ہے۔ نوجوان نے کہا کیا تمہارا فلاں بادشاہ نہیں ہے؟ اس آدمی نے کہا بلکہ ہمارا بادشاہ فلاں ہے۔ یہ معاملہ پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک پہنچ گیا۔ اس نے لوگوں کو بلایا اور اکٹھا کیا، پھر بادشاہ نے کہا کہ تم نے روح اور جسم کے بارے میں اختلاف کیا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نشانی بھیج دی۔ یہ آدمی فلاں قوم میں سے ہے، ان کا بادشاہ وہ تھا جو پہلے گزر چکا۔ اس نوجوان نے کہا میرے ساتھ میرے ساتھیوں کے پاس چلو۔ بادشاہ سوار ہوا اور اس کے ساتھ لوگ بھی سوار ہوئے، یہاں تک کہ وہ غار تک پہنچ گئے۔ نوجوان نے کہا کہ مجھے چھوڑو یہاں تک کہ میں اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا ہوں، اور جب انہوں نے اس کو دیکھا اور اس نے ان کو دیکھا تو ان کے کانوں پر مور لگا دی گئی، یعنی سننے سے بند کر دیے گئے۔ جب انہوں نے باہر آنے میں دیر لگائی تو بادشاہ غار میں داخل ہوا اور لوگ بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ اچانک وہ جسم تر و تازہ پڑے ہوئے تھے لیکن ان میں روح نہیں تھی۔ بادشاہ نے کہا یہ نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجی۔ ان عباس رضی اللہ عنہ نے حبیب بن مسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شرکت کی۔ یہ لوگ غار سے گزرے تو اس میں صرف ہڈیاں تھیں۔ ایک آدمی نے کہا یہ اصحاب کہف کی ہڈیاں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کی ہڈیوں کو 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ابن منظر اور ابن ابی حاتم نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ اصحاب کہف اپنے شہر کے بڑے اور رئیس لوگوں کے بیٹے تھے۔ وہ باہر نکلے اور ایک غیر مقررہ جگہ پر ٹھہرے اور جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ وہ ان کے مشابہ تھا، بلا شبہ میں اپنے دل میں ایک چیز کو پاتا ہوں۔
دوسرے ساتھیوں نے پوچھا کیا پاتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنے دل میں پاتا ہوں کہ میرا رب آسمان اور زمین کا رب ہے۔ اور وہ سب کھڑے ہوئے اور کہا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ تو انہوں نے اعلانیہ طور پر یہ کہہ دیا ہمارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور معبود کو، اگر ہم ایسا کریں گے تو گویا ہم نے ایسی بات کہی جو حق سے دور ہے۔ ان نوجوانوں کا واقعہ قرآن کا ذکر کیا، ان سب نے اتفاق کر لیا کہ وہ غار میں داخل ہوں۔ اس وقت ان کے شہر کا حکمران ایک جابر اور ظالم آدمی تھا جس کو دیکوس کہا جاتا تھا۔ اس کی حکومت تھی، وہ لوگ غار میں جب تک اللہ نے چاہ سوتے رہے، پھر اللہ نے ان کو اٹھا دیا اور انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے کھانا خرید کر لے آئے۔ اور جب وہ نکلا تو اچانک غار کے دروازے پر ایک باڑ تھی۔ اس نے کہا یہ یہاں کل شام کے وقت نہیں تھی۔ اس نے مسلمانوں کے کلام میں سے ذکر الہی کو سنا اور لوگ ان کے بعد اسلام لے آئے اور ان پر ایک نیک آدمی بادشاہ تھا۔ نوجوان نے گمان کیا کہ وہ راستہ بھول گیا۔ اس نے شہر کو دیکھنا شروع کیا جس سے وہ نکلا تھا اور اس نے ان دو اور شہروں کو دیکھا جو اس کے آمنے سامنے تھے۔ ان کے نام یہ تھے اقوس، ادیوس، شامو۔ وہ کہنے لگا کہ میں راستہ نہیں بھولا، یہ شہر تو وہی ہیں، اقیوس، ادیوس اور شاموس ہے۔ وہ اپنے شہر کی طرف گیا جس سے وہ نکلا تھا، یہاں تک کہ وہ بازار آیا اور ایک آدمی کے ہاتھ میں وہ سکہ رکھ دیا۔ اس نے دیکھا وہ سکہ لوگوں کے درمیان اب مشہور سکہ نہیں تھا۔ وہ اس کو بادشاہ کے پاس لے گیا اور وہ ڈرا ہوا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا اور کہا شاید ان نوجوانوں میں جو نکلے تھے دیقوس کے زمانے میں، بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ وہ ان کو دکھا دے اور مجھ کو ان کی جگہ بتا دے۔ اور بادشاہ نے اس شہر کے بزرگ لوگوں کو بلایا تو ایک آدمی ان میں سے ایسا تھا کہ اس کے پاس ان کے نام اور ان کے نسب لکھے ہوئے تھے، اور بادشاہ نے ان سب سے نام اور نسب پوچھے تو انہوں نے بتا دیے۔ پھر نوجوان کے ساتھ چلے تاکہ یہ ان کے اپنے ساتھیوں پر ان کی رہنمائی کر دیں، یہاں تک کہ جب لوگ غار کے قریب ہوئے تو نوجوانوں نے ان لوگوں کی آہٹ کو سن لیا۔ انہوں نے کہا لوگ آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھی کو شاید پکڑ لیا گیا ہے۔ وہ نوجوان ایک دوسرے کے گلے ملے اور ایک دوسرے کو اپنے دین پر پکا رہنے کی وصیت کرنے لگے۔ جب یہ نوجوان ان سے قریب ہوا تو انہوں نے اس کو اندر بھیج دیا۔ جب یہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا وہ سب اس وقت حق کی موت مر چکے تھے۔ جب بادشاہ نے ان کو مردہ حالت میں دیکھا اس پر بہت افسوس ہوا کہ وہ ان کو زندہ حالت میں نہ دیکھ سکا۔ بادشاہ نے کہا میں ان کو دفن نہیں کروں گا، میرے پاس سونے کے صندوق لے آؤ۔ تو ان میں سے ایک بادشاہ کے خواب میں آیا اور کہا تو نے ارادہ کیا کہ ہم کو سونے کے صندوق میں ڈال دے، ایسا نہ کرو، ہم کو ہماری غار میں چھوڑ دو کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے اور مٹی میں ہم نے لوٹنا ہے۔ تو بادشاہ نے ان کو غار میں چھوڑ دیا اور ان کے غار پر ایک مسجد بنا دی۔